الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ میں مولوی صدیق اکبر یوٹیوب چینل اسرا ٹی وی سے۔ مولانا عبداللہ صادق پوری کا دور امارت۔ اپریل 1863 عیسوی کے اوائل میں انہوں نے ہمارے علاقے میں پھر قتل و غارت اور لوٹ مار کا سلسلہ جاری کر دیا۔ اسی سال جولائی میں وہ نہایت دلیری کے ساتھ ستھانہ کے علاقے پر پھر قابض ہو گئے اور ہمارے حلیف ریاست کے نواب صاحب کو تہدید آمیز خطوط لکھے۔ ان کی ہمسایہ قوموں نے ایک دفعہ پھر اپنی وفاداری کو اپنے تعصب پر قربان کر دیا اور ان وعدوں کو بالکل فراموش کر دیا جو ہمارے ساتھ کیے گئے تھے۔ چنانچہ اس باغی آبادی کو سرحد پر ایک دفعہ پھر حاکمانہ اقتدار حاصل ہو گیا۔ دسمبر 1863 عیسوی سن 1280 ہجری میں وہ برطانوی علاقے پر چڑھ دوڑے اور ہماری طلایہ گرد فوج پر شب خون مار کر گویا باقاعدہ جنگ کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے ہمارے حلیف ریاست کے نواب صاحب پر بھی حملہ کر کے کوہ سیاہ پر ان کے دیہات کو جلا دیا اور سرحدی چوکیوں پر باقاعدہ جنگ شروع کر دی۔ اسی مہینے میں انہوں نے تناول کے حلیف تحصیلوں پر بھی چھاپہ مارا اور ایک ملکی افسر کو اس کے چند ساتھیوں کے ساتھ قتل کر دیا۔ اب ہم تقریباً انہی حالات سے دوچار تھے جو 1827 عیسوی اور 1831 عیسوی کے درمیان حضرت سید احمد شاہ شہید کے زمانے میں پیدا ہو گئے تھے اور جس کے نتیجے میں اس متعصب لشکر نے پنجاب پر اپنا تصرف جما لیا تھا، یہاں تک کہ سرحدی دارالخلافہ پشاور ان کے قبضے میں آ گیا تھا۔ اب میں اس متعصب نو آبادی کے خلاف 4 مہموں میں سے ایک کو تفصیل سے بیان کرنے کے لیے منتخب کروں گا۔ اس سے ظاہر ہو جائے گا کہ جس طرح باغی کیمپ امن کے زمانے میں ہماری سرحد پر ہمارے لیے باعث توہین تھا، اس سے کہیں زیادہ جنگ کے زمانے میں ہماری فوج کی تباہی کا سبب بن گیا تھا۔ یہ سب ہنٹر صاحب کی تمہید تھی۔ اب 1863 کی جنگ امبیلا کی تفصیل ملاحظہ فرمائیے۔ 18 اکتوبر 1863 عیسوی کو 7000 برطانوی فوج نے سر نیول چیمبرلین کی سرکردگی میں کوچ کیا۔ ان کے ساتھ توپ خانہ بھی تھا اور 4000 خچر اور بار برداری کے دوسرے جانور جن کو جمع کرنے کے لیے پنجاب کا کونا کونا چھان مارا تھا، ان کے ساتھ تھے۔ دوسرے دن شام کو فوج کا ایک کالم تمام رات کوچ کرتا ہوا ایک ایسی گھاٹی پر پہنچا تھا جو درختوں اور جھاڑیوں سے گھری ہوئی اور زیادہ تکلیف دہ طور پر درۂ امبیلا کے نام سے مشہور ہے۔ ہمارے جنگی مرکز کی حفاظت کے لیے کافی فوج موجود رہتی تھی اور اس کے پیچھے سرحدی مقامات پر بھی طاقت و مورچہ بندی کی گئی تھی، جس میں پیادہ اور سوار فوج اور کافی توپ خانہ موجود تھا۔ کیونکہ 20 تاریخ تک جنرل کو پتہ چل گیا تھا کہ وہ قبائل جن کو وہ اپنا دوست سمجھتا تھا اب مذبذب حالت میں ہیں، اور اس کے 2 ہی دن بعد اس نے گورنمنٹ کو تار دے دیا تھا کہ فوج کو مجبوراً رکنا پڑا ہے۔ 23 اکتوبر کو قبائل نے اپنی مخالفت کا اعلان کر دیا۔ اس کے تھوڑے ہی عرصے بعد سوات کا روحانی پیشوا ملا عبدالغفور بھی ہمارے دشمنوں کے ساتھ جا ملا۔ اس اثنا میں گورنمنٹ کے نام سرحد سے تار پر تار چلے آ رہے تھے، جن میں مزید اور مزید بر مزید فوج بھیجنے کی التجا کی جاتی تھی۔ فیروز پور رجمنٹ کے ایک حصے کو کوچ کا حکم دیا گیا۔ ایک اور رجمنٹ کو پشاور سے مغرب کی طرف کوچ کا حکم ملا۔ 93 ہائی لینڈز سیالکوٹ سے اور 23 اور 24 ہندوستانی پیدل فوج لاہور سے یلغار کرتی ہوئی آگے بڑھی۔ ابھی 3 ہفتے بھی نہیں گزرنے پائے تھے کہ پنجاب کے قلعے یہاں تک خالی ہو گئے کہ میاں میر کے کمانڈ افسر کے لیے مشکل ہو گیا کہ گورنر پنجاب کے لیے 24 فوجیوں کی گارڈ کا انتظام کر سکے۔ اس اثنا میں قبائلی لشکر ہماری فوج کے قریب تر ہوتا چلا گیا۔ اب آگے بڑھنا تو بالکل ناممکن تھا اور پیچھے ہٹنا شکست کھا جانے سے بھی بدتر۔ ہماری اس حالت نے قبائلی لشکر کو، جس کے افراد
بچپن ہی سے پہاڑی جنگوں میں ماہر ہو جاتے ہیں، بہت فائدے میں رکھا۔ ایک ایک دن کی دیر دشمنوں کے تعصبی جوش ان کی طاقت اور امیدوں کو بہت بڑھا دیتی ہے۔ کمک کے باوجود ہمارے جرنیل کے لیے آگے بڑھنا ناممکن تھا۔ ہفتوں تک ایسا معلوم ہوتا تھا کہ برطانوی فوجیں ڈر کے مارے درے میں دبکی پڑی ہیں اور وادی چومالہ میں بڑھنے کا حوصلہ نہیں رکھتی، جہاں باجوڑ قبائل کے مل جانے سے دشمن کی تعداد میں بہت اضافہ ہو گیا تھا اور اس ہماری فوج کا ماہر اول میسرہ اور پشت کی آمد و رفت خطرے میں پڑ گئی تھی۔ 8 نومبر کو پنجاب گورنمنٹ نے نہایت بے صبری کے ساتھ پوچھا کہ اگر جرنیل صاحب کو 1600 فوج کی کمک بہم پہنچائی جائے تو کیا وہ ملکہ کی متعصب آبادی کو فنا کرنے کے لیے آگے بڑھ سکیں گے؟ 12 تاریخ کو جواب آیا کہ آگے بڑھنا اسی وقت ممکن ہے جب 2000 پیادہ فوج ہو اور کچھ توپیں ہوں، اور ساتھ ہی یہ حوصلہ شکن پیغام بھی آیا کہ جرنیل صاحب اس وقت تک حملہ کرنے کے خلاف ہیں جب تک کہ درمیانی قبائل کے ساتھ صلح صفائی نہ ہو جائے۔ سارے سرحدی علاقے میں آگ لگی ہوئی تھی۔ 4 نومبر کو پنجاب گورنمنٹ نے اپنی فوجی چوکیوں کو یہاں تک خالی پایا کہ وائسرائے کے کیمپ کی حفاظتی فوج کا ایک حصہ عاریۃً مانگنا پڑا اور 7 فوسیلرز کو بسرعت تمام سرحد کی طرف روانہ کر دیا گیا اور ساتھ ہی ملٹری پولیس کی ایک مضبوط جماعت جو سواروں اور پیادوں پر مشتمل تھی بھیج دی گئی تاکہ ہمارے سلسلہ آمد و رفت کی حفاظت ہو سکے جو دشمنوں کی وجہ سے خطرے میں پڑ گیا تھا۔ بار برداری کے سامان کے لیے 4200 اونٹ اور 2100 خچر بعجلت تمام بہت زیادہ خرچ برداشت کر کے پنجاب کے مختلف اضلاع سے بھیج دیے گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس مہم کی تمام تدابیر ناکام ہو چکی تھی۔ اصل خیال یہ تھا کہ اچانک طور پر درے سے کوچ کرتے ہوئے اس سے آگے کھلے میدان پر قبضہ کر لیا جائے۔ امپیریل گورنمنٹ نے یہ حکم دیا تھا کہ یہ تمام کام 15 نومبر تک ختم ہو جانا چاہیے، مگر 14 نومبر تک یہ حالت تھی کہ ہماری فوج کے لیے آگے بڑھنا ناممکن ہو چکا تھا، اور بجائے اس کے کہ کھلے میدان میں چند لڑائیاں لڑی جائیں جہاں ترقی یافتہ آلات جنگ استعمال کیے جا سکتے تھے، ہمیں ان تمام چوکیوں کی حفاظت کرنی پڑ رہی تھی جو آگے بڑھتے ہوئے پہاڑوں پر قائم کر دی گئی تھی۔ اسی دن پنجاب گورنمنٹ سے مزید 1500 فوج کی درخواست کی گئی۔ 18 نومبر کو دشمن نے نہایت جانب فشانی سے حملہ کیا، ہماری ایک چوکی پر قابض ہو گیا اور افسروں کے علاوہ 114 آدمیوں کو قتل یا زخمی کرتے ہوئے ہمیں پیچھے دھکیل دیا۔ دوسرے دن دشمنوں نے ایک اور چوکی پر قبضہ کر لیا جسے ایک خون ریز جنگ کے بعد، جس میں خود ہمارے جنرل چیمبرلین شدید زخمی ہوئے، دوبارہ حاصل کر لی گئی اور افسروں کے علاوہ 125 آدمی میدان جنگ میں کام آئے اور 20 کو بیمار اور مجروحین کو واپس بھیج دینا ضروری سمجھا گیا، جن کی تعداد 425 ہو گئی تھی۔ 19 کو جنرل صاحب نے ایک طویل تار دیا جس میں موجودہ فوج کی بیکاری کا شکوہ اور تازہ دم فوج کا مطالبہ تھا۔ دوسرے دن نمبر 23 دیسی پیدل فوج مع چند یورپینوں کے کیمپ میں پہنچ گئی۔ اس فوج کے پہنچنے سے خیال ہوا کہ دشمن پر خوف طاری ہو جائے گا، اور اس بات سے اس خیال کی تصدیق بھی ہوئی کہ اگلے روز جمعے کا دن تھا۔ مجاہدین جمعے کے روز خاص طور پر حملہ آور ہوا کرتے تھے، مگر آج کوئی حملہ نہیں ہوا، لیکن بہت جلد یہ خیال غلط ثابت ہو گیا، کیونکہ جیسے ہی ہماری یہ کمک پہنچی، کوہستانی علاقے کے تازہ دم قبائل بھی موجود ہوئے۔ صرف ایک سردار نصیحت لال خان باجوڑ 3000 آدمی اپنے ساتھ لایا، اور ایک درویش حاجی آف کنہار نے 500 مجاہدین بھیجے جو یہ عہد کر کے آئے تھے کہ یا غازی کہلائیں گے یا شہید۔ 5 دسمبر کو ہماری تمام کمک پہنچ چکی تھی جس سے آگے بڑھنے کی پرزور تاکید کی گئی تھی۔ اب ہمارے پاس باقاعدہ 9000 فوج تھی، جس میں بہت سی منتخب رجمنٹیں تھیں، مثلاً 93 ہائی لینڈز اور بے قاعدہ فوج اس کے علاوہ تھی۔
بظاہر یہ امر ناقابل تسلیم تھا کہ طاقتور برطانوی فوج اس طرح ہفتوں ایک ہی درے میں دبکی بیٹھی رہے، دشمن اس کو تنگ کرتے رہیں اور وہ ان کو سزا دینے کے قابل نہ ہو سکے۔ مگر مجاہدین نے سرحدی قبائل میں جو اقتدار حاصل کر لیا تھا، ہم نے اس کا غلط اندازہ لگایا تھا۔ دسمبر کے دوسرے ہفتے میں ایک گواہ کا چشمدید بیان تھا، جوش و خروش دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔